بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، 1 اکتوبر آج یعنی کہ 11 بجے علامہ سعد رضوی صاحب کا فیصلہ ہونا ہے۔ ہر آدمی امید لگا کے بیٹھا ہوا ہے کہ کیا وہ رہا ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ آج عدالت اس کو رہا کرے گی یا نہیں کرے گی، یہ عدالت کا فیصلہ نہیں ہوگا، حکومت کا فیصلہ ہوگا۔ یہ تو پہلے دن سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ عدالت کا فیصلہ نہیں ہوگا سعد رضوی صاحب کو رہا کرنا یا اس کو مزید قید میں رکھنا۔ یہ عدالت کا فیصلہ نہیں ہوگا، یہ حکومت کا فیصلہ ہوگا۔ اگر حکومت کا فیصلہ ہوگا تو کیا حکومت نے علامہ سعد رضوی صاحب کو جو 5-6 مہینے جیل میں رکھا ہے تو اپنا مقصد پورا ہو گیا حکومت کا؟ وہ جو حاصل کرنا چاہتی تھی وہ کیا اس نے حاصل کر دیا یا مزید وہ پھنس گئی ہے دلدل میں؟ اس چیز کے اوپر نظر رکھنی بہت ضروری ہے۔ اور جس دن علامہ سعد رضوی صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا تو شیخ رشید صاحب نے کیا سٹیٹمنٹ دیا تھا، اور کل کی ڈیٹ میں جو حکومت کے وکلاء ہیں انہوں نے عدالت کو کیا دلائل کے طور پر یا ان کا کیا موقف ہے علامہ سعد رضوی صاحب کو نہ رہا کرنے کے لیے، ان کے پاس کیا جواز ہے، قانونی کیا جواز ہے، کیا وہ جو عدالت ہے اس کو مطمئن کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، یہ پورا جانیں گے اب پھر آپ کو معلوم پڑے گا۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ شیخ رشید صاحب نے سب سے پہلا سٹیٹمنٹ کیا دیا تھا جب علامہ سعد رضوی صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا۔ تو وہ یو اے ای میں بھی اس کی بات ہوئی، کل سعودیز میں جب بات ہوئی تو وہاں یو اے ای کے لوگوں نے کہا، میں نے کہا ہم نے کالعدم قرار دے دیے، لیکن یہ ملک کا جمہوری سسٹم ہے، ہمیں اندازہ ہے کہ یورپی یونین کا کتنا دباؤ ہے اور اس ملک کی اکانومی کے لیے کتنے ڈیزاسٹر قسم کے حالات ہوں گے۔ اگر جو یہ لوگ چاہتے ہیں اگر وہ کریں تو اس ملک کی اکانومی جو ہے وہ بیٹھ جائے گی، کیونکہ اگر وہ ایک دفعہ فیض آباد پر آ جاتے تو پھر اس ملک میں بڑے مسائل تھے، فیٹف کے علاوہ بھی بڑے مسائل پیدا ہو جانے تھے، اور پولیس نے اور دوسرے اداروں نے، اور ہم نے 7 گھنٹے ان سے میٹنگ کی، اگر وہ بات ہی نہیں مان رہے تھے تو پھر کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑتا تھا۔ ناظرین، آپ لوگوں نے شیخ رشید کی اس بیان سے بھی بخوبی اندازہ لگا لیا ہوگا کہ کیا یہ کیس کوئی لیگلی کسی جرم کی وجہ سے علامہ سعد رضوی صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے، کوئی اس نے بڑا جرم کیا ہے یا کسی پریشر کی وجہ سے کیا گیا ہے۔ تو شیخ رشید صاحب نے واضح بتا دیا تھا کہ اگر ہمارے اوپر یورپی یونین کا بہت زیادہ پریشر ہے، اس پریشر کی وجہ سے ہم نے یہ اس کے خلاف کارروائی کی، اگر ہم ان کے مطالبات مان جاتے ہیں تو پاکستان کی معیشت جو ہے، پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گی، یعنی ہم بھوکے مر جائیں گے، پاکستان ایک یعنی کہ مشکل حالات میں پھنس جائے گا۔ علامہ سعد رضوی صاحب کے جو مطالبات ہیں یعنی کہ سفیر کو نکالنے کے، تو یہ بات تو آپ لوگوں کو کنفرم ہو گئی کہ یورپی یونین کا کتنا پریشر چلا۔ ساتھ میں ساتھ شیخ رشید صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر وہ فیض آباد میں پہنچ جاتے تو فیٹف کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے، یعنی کہ اگر وہ پہنچے نہیں ہیں، اس نے کوئی جرم نہیں کیا ہے، اس نے کوئی غلطی نہیں کیا ہے، ایڈوانس میں حکومت اقدامات کر رہی ہے کہ بھائی اگر وہ آئیں گے تو ایسا ہو جائے گا، یعنی کہ قانونی اور لیگلی طور پہ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کیا پاکستان کی عدالتیں یا پاکستان کے جج صاحبان کو یہ سمجھ نہیں ہے، کیا ان کے سامنے یہ بیانات نہیں ہیں کہ کیوں اس کو گرفتار کیا گیا؟ اور اتنا ٹائم گزرنے کے باوجود آج حکومت کس پوزیشن پہ کھڑی ہے، اس کے پاس کیا ثبوت ہیں، اس کے پاس کیا لیگل ڈاکومنٹ ہیں کہ جس کی بنیاد پہ علامہ سعد رضوی صاحب کو مزید جیل میں رکھنا چاہتی ہیں؟ وہ ویڈیو بیان بھی سنو۔ اگر اس وقت یہ نظر بندی ختم کر دی جاتی ہے تو دوبارہ سے امن و امان کا خدشہ جو ہے پیدا ہونے کا خدشہ ہے، کیونکہ یہ ٹھوس اطلاعات حکومت کے پاس موجود ہیں کہ تحریک لبیک کے کارکنان جو ہیں وہ مختلف واٹس ایپ گروپس کے ذریعے اور مختلف جگہ کے اوپر اس طرح کے اجلاس کر رہے ہیں، جس میں یہ ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ جیسے ہی ان کے امیر جو ہیں وہ باہر واپس آئیں گے تو وہ دوبارہ سے وہ اپنے اس وعدے کی تکمیل کے لیے چلیں گے، جیسے ان کے امیر جو ہیں وہ کہیں گے، جس کا حوالہ انہوں نے دیا کہ جیسے کہ جو فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کرنے کا جو معاہدہ جو ہے وہ کیا گیا تھا۔ تو ناظرین، 5-6 مہینے گزرنے کے باوجود حکومت آج بھی اس پوزیشن میں کھڑی ہے، یعنی کہ اگر ہم علامہ سعد رضوی صاحب کو رہا کرتے ہیں تو ان کے مختلف جو واٹس ایپ گروپ ہیں ان کی ایک پلاننگ ہے کہ وہ ہوئیں گے تو پھر وہ احتجاج کریں گے اور پھر وہی مطالبہ لے کے وہ روڈوں پہ آ جائیں گے۔ یہ انتہائی خوشی کی خبر ہے تحریک لبیک کے کارکنوں کے لیے۔ علامہ سعد رضوی صاحب کی جیل میں
قید ہونے کی جو پریشانی ہے وہ 2 دن پہلے ویڈیو میں نے آپ لوگوں کو بتا دی کہ جو علامہ سعد رضوی صاحب کے وکیل ہیں برہان معظم صاحب، اس نے کیا کہا ہے کہ علامہ سعد رضوی صاحب کو کوئی پریشانی نہیں ہے، وہ کافی مطمئن ہے، کافی دلیر آدمی ہے، اس کو اپنی فکر نہیں ہے، اس کو فکر ہے بار کارکنوں کی کہ ان کو کہنا کہ آپ حوصلے میں رہنا، میری فکر مت کرنا۔ تو یہ چیز تو عوام تک پہنچ رہی ہے اور گورنمنٹ اس چیز کو دیکھ رہی ہے، اور 6 مہینے گورنمنٹ اس کو جیل میں رکھنے کے باوجود اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ گورنمنٹ 1% بھی گورنمنٹ کو کامیابی نہیں ملی ہے، گورنمنٹ کا کوئی مطالبہ پورا نہیں ہوا ہے، یا وہ تحریک لبیک سے کوئی کمپرومائز کر لیتے یا اس سے کچھ مکا کر لیتے، یا وہ پریشر ڈال کے تحریک لبیک کے اوپر، ان کے اوپر قید کر کے ان کے اوپر پرچے کاٹ کے، ان کے اوپر لاٹھی چارج کر کے، زخمی کر کے، طرح طرح کے جو حکومت کے پاس جو لیگل انلیگل جو اس کے پاس راستے تھے، وہ جو طریقے تھے، وہ پورے اپلائی کر چکی ہے تحریک لبیک کے اوپر۔ اور یہ 29 یعنی کہ 29 ستمبر 2 دن پہلے کا سٹیٹمنٹ ہے کہ حکومت کا یہ موقف ہے کہ اگر ہم اس کو رہا کرتے ہیں تو حالات سیم ہو جائیں گے، یعنی کہ وہی پہلی سٹیٹمنٹ جو شیخ رشید نے دیکھی تھی کہ اگر ہم گرفتار نہیں کرتے، یہ فیض آباد میں آ جاتے تو کیا ہو جاتا، اگر ہم ان کے مطالبے مانتے ہیں تو پاکستان یعنی کہ تباہ ہو جاتا۔ علامہ سعد رضوی صاحب نے یعنی کوئی غلطی نہیں کی تھی کہ جس کی وجہ سے اس کو نظر بند کیا گیا تھا، اور آج بھی حکومت کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ بھئی اس کو اس کی یہ غلطی ہے، اس غلطی کی وجہ سے ہم نے اس کو جیل میں رکھا ہے۔ تو کیا یہ 5 مہینے میں جتنے حکومتی جو وکلا ہیں ان کی طرف سے جو دلائل گئے ہیں یا ان کو نے جو ثبوت دیے ہیں، تو کیا وہ پاکستان کے جج صاحبان ہیں، کیا ان کو معلوم نہیں ہے؟ کیا وہ اس کو رہا نہیں کر سکتے تھے؟ اور لاہور ہائی کورٹ سے ایک دفعہ رہائی کے آرڈر بھی جاری ہوئے، لیکن گورنمنٹ نے پھر اس کو نہیں کیا ہے۔ تو کیا یہ جج کو اور بار بار ڈیٹ دینے کی، ڈیلی کی بنیاد پہ سماعت کرنا، یہ کیا ثابت کرتا ہے کہ حکومت بہت زیادہ پریشر میں ہے؟ جج ان کے اوپر، جج صاحبان پریشر ڈال رہے ہیں کہ بھئی ہم اس کو کس بنیاد پر اندر ڈالیں، کوئی ثبوت آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے، کچھ ٹھوس یعنی کہ آپ دلائل نہیں دے سکتے کہ جس کی بنیاد پر ہم فیصلہ کریں کہ یار یہ مزید جیل میں رہے گا۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی جج صاحبان فیصلہ نہیں کر رہے، تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ ہماری عدالتیں آزاد نہیں ہیں، ان کے اوپر مکمل یعنی کہ حکومت کا کنٹرول ہے۔ اور پہلے بھی میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ جو بڑے فیصلے ہوتے ہیں، جن فیصلوں کی وجہ سے حکومت کے اوپر، ریاست کے اوپر ڈائریکٹ بہت بڑا اثر پڑتا ہے، تو وہ فیصلے عدالت کے نہیں ہوتے ہیں، جو حکومت کے فیصلے۔ تو تحریک لبیک کے جو لائر ہے، ان کا آفیشیل ٹویٹ سے جو ٹویٹ کیا گیا ہے کہ بھئی عدالت نے کہا ہے، جج صاحبان نے کہا ہے بھئی آپ ایسا کریں کہ آپ جو ڈاکومنٹ ہم کو پیش کر رہے ہیں، وہ ڈاکومنٹ گورنمنٹ سے، وفاق سے، پنجاب سے اٹیسٹڈ نہیں ہے، تصدیق شدہ نہیں ہے۔ پہلا بیان آپ لوگوں نے سنا ہے کہ کیا حکومت کہتی ہے کہ بھئی ہمارے پاس ٹھوس ثبوت، یہ جیل سے باہر جائیں گے تو یہ پھر دوبارہ منظم طریقے سے یعنی کہ یہ روڈوں میں آئیں گے اور وہی فرانسیسی سفیر کا یعنی کہ مطالبہ کریں گے، اس لیے ان کو نہ چھوڑا جائے۔ یہ ڈاکومنٹ جو پیش کیے گئے، تو ظاہر ہے کہ جج صاحبہ نے کہا ہے کہ جو آپ ڈاکومنٹ پیش کر رہے ہیں تو یہ ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی ویلیڈیٹی نہیں ہے، یہ پنجاب حکومت یا وفاق کی طرف سے اٹیسٹڈ نہیں ہے، ہم مطمئن نہیں ہو رہے کہ واقعہ جو آپ عدالت میں بول رہے ہیں، آپ سٹیٹمنٹ جو دے رہے ہیں، تو کیا یہ اس کے اوپر ہم آپ کی بات کے اوپر یقین کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، ہم تو ڈاکومنٹ دیکھیں گے، اور حکومت کے پاس کوئی ڈاکومنٹ ہے ہی نہیں، حکومت کے پاس کوئی ثبوت ہی نہیں ہے علامہ سعد رضوی صاحب کو یعنی کہ مزید قید میں رکھنے میں۔ اور حکومت نے کو بھی اچھی طرح معلوم ہو گیا ہے، حکومت نے اس 5-6 مہینے میں یہ اچھی طرح سمجھ گیا ہے کہ علامہ سعد رضوی صاحب کو جیل میں رکھ کے ہم نے مزید اپنے آپ کو پھنسا لیا ہے۔ اگر تحریک لبیک کے اوپر پریشر ڈال کے ان کے جتنے اعلیٰ قیادت ہے اس کو جیل میں رکھ کے ہم کو کچھ حاصل نہیں ہوا، الٹا مزید یہ حکومت کے اوپر پریشر بڑھ گیا ہے۔ جو داتا دربار میں جو ہوا تھا وہ آپ لوگوں نے دیکھا تھا کہ ابھی عوام مجبور کر رہی ہے پاکستان کے بڑے بڑے علماء اکرام کو جو تحریک لبیک کے لیے آواز نہیں اٹھاتے، وہ اس کے لیے آواز نہیں اٹھاتے۔ تو علماء اکرام تو دور کی بات، پہلے کیا ہوتا تھا کہ علماء اکرام تقریروں میں چلا کے عوام کے اندر ان کو جوش پیدا کرتے تھے، اویئرنیس پیدا کرتے تھے کہ آپ اٹھو یہ کام کرو، لیکن عوام نہیں آتی تھی۔ اور اب تحریک لبیک کے جو سپورٹر ہیں، کارکن ہیں، وہ مجبور کر رہے ہیں پاکستانی علماء اکرام کو کہ آپ چھڑاؤ ان کو،
علامہ سعد رضوی صاحب کو چھوڑو، تو حکومت ابھی بری طرح پھنس چکی ہے. ابھی کیا فیصلہ ہوتا ہے یقین کر، کیونکہ میں تو نہیں اندازہ لگا سکتا ہوں کہ وہ اس کو رہا کریں گے یا نہیں کریں گے. برہان معظم صاحب کا بھی ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ حکومت کسی طریقے سے بھی اس کو رہا نہیں کر سکتی، اور عدالت اگر کہہ دے کہ بھئی سعد رضوی صاحب کو رہا کرو تو بھی گورنمنٹ کے اوپر یقین نہیں ہے. کیا یقین ہے؟ پہلے لاہور ہائی کورٹ نے رہا نہیں کیا تھا، اگر آج پھر وہ کہتے ہیں کہ علامہ سعد رضوی صاحب کو رہا کرو تو پھر یہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے پھر کوئی نہ کوئی یہ کیس لے کے جھوٹا، اور ہماری پاکستان کی عدالتیں آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ کوئی بھی جھوٹی اپلیکیشن دے دو پھر اس کے اوپر سماعت شروع ہو جاتی ہے، اس کیس کو لمبا کیا جاتا ہے. تو حکومت یہ جو تحریک لبیک کی خوشی کی خبر ہے، علامہ سعد رضوی صاحب رہا ہوں یا نہ ہوں، خوشی کی جو خبر تحریک لبیک کے لیے اوورال یہ ہے کہ حکومت مکمل ناکام ہو چکی ہے، حکومت کا کوئی مطالبہ نہیں مانا گیا ہے، اور تحریک لبیک ماشاءاللہ اوپر جا رہی ہے اور حکومت کے لیے پریشانی بڑھ رہی ہے. باقی آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، 11 بجے معلوم ہو جائے گا. اور ہماری یہی دعا ہے، ہر آدمی سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس پاکستانی حکومت کو، جج صاحبان کو اتنی جرأت اور ہمت دے کہ وہ علامہ سعد رضوی صاحب کو رہا کریں، اور حکومت کو سخت تنبیہ کریں کہ آپ کسی کے خلاف ایسے ناجائز کیس نہیں بنا سکے. رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے.